اسلامی ممالک کو ترقی کا روڈ میپ طے کرنے کے لیے خود اعتمادی اور اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ طلبہ کے عالمی قرآنی مقابلوں کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ بحرین میں آمریت مخالف مظاہرین پر پولیس کے حملے، متعدد مظاہرین زخمی، درجنوں گرفتار۔ پاکستانی فوج قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار، فوج نے اپنا لیگل ایڈ ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ سید نیسم حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کی شام تہران میں منعقد ہونے والے مسلمان طلبہ کے درمیان بین الاقوامی قرآنی مقابلے کی افتتاحی تقریب میں قرآن مجید کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا سب سے مؤثر سبب قرار دیا۔ صدر روحانی نے کہا کہ پسماندگی اور ترقی میں پیچھے رہ جانے کا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے انسان کو غور و فکر کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ الہی صحیفہ دنیا کے لیے برکت و رحمت کا باعث تھا اور رہے گا۔ صدر روحانی نے کہا کہ اگر مسلمان قرآن مجید کی بنیاد پر خود اعتمادی، یکجہتی اور اسلامی شناخت کی طرف پلٹیں تو اسلامی ممالک کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مسلم ممالک کو ترقی و پیش رفت کا راستہ طے کرنے کے لیے اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ تہران میں منعقد ہونے والا بین الاقوامی قرآنی مقابلہ 4 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں 47 ممالک کے 70 طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کی ایکسپیڈینسی کونسل کے سربراہ نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی پر زور دیا ہے۔ جمعرات کو تہران یونیورسٹی میں اتحاد و رحمت کے پیغمبر کے عنوان سے منعقد ہوئے سیمینار میں ایران کی ایکسپیڈینسی کونسل کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے کہا کہ شدت پسندی دنیائے اسلام کے لیے ایک وائرس ہے اور یہ غیر اسلامی فعل ہے، اس لیے کہ تفرقہ اندازی اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ایران میں تشخیص مصلحت نظام کے سربراہ نے خطے میں شدت پسند مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج پورے عالم اسلام میں شدت پسند دین اور پیغمبر اسلام کے نام سے ایسے افعال انجام دے رہے ہیں کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک بڑی آفت ہے۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اسلامی حقائق اور پیغمبر اسلام کی صحیح سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بعض نادان افراد عجیب و غریب نعرے بلند کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ وہ اسلامی اصولوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بحرین میں مسلسل 5ویں رات بھی شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران کئی مقامات پر پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے۔ بحرین کی اپوزیشن جماعتوں نے آج جمعے کے روز ملک گیر مظاہروں کی اپیل کی ہے، جبکہ حکومت بحرین نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں مسلسل 5ویں روز بھی جمعرات کی شام لوگوں نے پرامن مظاہرے کر کے جمعیت الوفاق کے جنرل سیکریٹری شیخ علی سلمان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ دنوں کے برخلاف کہ جب دارالحکومت منامہ کے اطراف میں واقع شیعہ آبادی والے دیہاتوں میں مظاہرے ہوا کرتے تھے، جمعرات کی شام بحرینی عوام نے منامہ کے مرکز میں واقع مسجد مومن کے اطراف میں نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے لندن کی جانب سے آل خلیفہ حکومت کی حمایت کے خلاف احتجاج کی علامت کے طور پر برطانوی پرچم بھی نظر آتش کیا۔ اطلاعات ہیں کہ بحرین کی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور اس کے بعد ربر کی گولیوں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔
पुलिस ने मस्जिद मोमिन का मुहासरा करके कम से कम 30 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। वाज़ेह है कि आले खलीफा हुकूमत के कारिंदों ने शेख अली सलमान को गुज़िश्ता इतवार को गिरफ्तार किया था और 2 दिन की तफ्तीश के बाद उनकी हिरासत की मुद्दत में 7 दिन का इजाफा कर दिया। बहरीन में हुकूमत मुखालिफ अहम तरीन रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पुरअमन मुजाहरे करके आले खलीफा हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत की और शेख अली सलमान की आज़ादी और रिहाई का मुतालबा किया। ईरान के जय्यद उलमाए किराम ने भी जमीयतुल वफाक के जनरल सेक्रेटरी शेख अली सलमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में मरजा तक़लीद आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में शेख अली सलमान की गिरफ्तारी के आले खलीफा हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने शेख अली सलमान और आले खलीफा हुकूमत की जेलों में कैद तमाम बेगुनाह अफराद की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा किया। आयतुल्लाह नूरी हमदानी के इस बयान में तमाम बैनुल अक़वामी इदारों से कहा गया है कि वह अपनी खामोशी तोड़ें और बहरीन में मजलूम अवाम के हुकूक पामाल होने से बचाएं। एक और मर्जा तक़लीद आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने कहा कि बहरीन के हुक्काम ऐसे इक़दामात न करें जिनसे हालात मजीद पेचीदा हो जाएं। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने जुमेरात के रोज़ जारी किए गए अपने बयान में शेख अली सलमान की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि बहरीनी हुक्काम ऐसे इक़दामात न करें जो दुनिया के तमाम शिया मुसलमानों और हुर्रियत पसंदों की नफरत और बेजारी का सबब बन जाएं। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने मुतालबा किया कि शेख अली सलमान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और मुनसिफाना उसूलों की बुनियाद पर बहरीन के अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं। इराक की एक रुकन पार्लियामेंट आलिया नसीफ ने इराकी वज़ारत ख़ारजा से अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की शिकायत करने का मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक इराकी रुकन पार्लियामेंट आलिया नसीफ ने जुमेरात को जारी किए गए अपने बयान में अमरीका की तरफ से दाइश के लिए हवाई जहाज़ों के ज़रिए इमदाद की तरसील को मनसूबाबंद इक़दाम करार दिया और हुकूमत इराक़ से मुतालबा किया कि वो अमरीका के इस इक़दाम की, जो बैनुल अक़वामी उसूल व क़वानीन के मनाफ़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत करे। इस बयान में कहा गया है कि ये बात कि अमरीकी तैयारे मुस्तकिल तौर पर इराक़ी फ़ज़ा में इन इलाक़ों में परवाज़ करते हैं जो दाइश के ज़ेर तसल्लुत हैं, दाइश के लिए इमदाद की मनसूबाबंद तरसील की, जो कई बार अंजाम पा चुकी है, गम्माज़ी करती है। इराकी रुकन पार्लियामेंट आलिया नसीफ ने मजीद कहा कि अमरीका दाइश के इक़्तिदार व ताकत का ख़्वाह है और इराकी वज़ारत ख़ारजा को चाहिए कि अमरीका के इस इक़दाम पर, जो इलाक़े के लोगों को सादा लौह समझता है, एहतजाज करे। इराक के शहर मोसिल को तकफीरी दहशत गर्दों से आज़ाद कराने के लिए सूबा नैनवा की पुलिस और पेशमरगा मलेशिया ने जुनूबी इराक से मुश्तरका सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। इसी के साथ इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में फ़ौज और अवामी रज़ाकार फ़ोर्स की हमागीर हिमायत पर जोर दिया है। बगदाद से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक सुबह नैनवा की पुलिस और पेशमरगा मलेशिया के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में अलक़यारा नामी इलाके का बड़ा हिस्सा दाइश के कब्जे से आज़ाद हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि इराक़ के शहर मूसल पर 10 जून 2014 से दाइश का कब्जा है और इस दौरान दाइश के अरकान ने शहर मूसल के बाशिंदों के खिलाफ इंतहाई वहशियाना और इंसानियत सोच जराइम का इर्तिकाब किया है। शहर मूसल को आज़ाद कराने के लिए सुबह नैनवा के जुनूब से पुलिस और पेशमरगा मलेशिया की मुश्तरका कार्रवाइयों के शुरू होने के साथ ही सुबह दयाले की सिक्योरिटी कमेटी ने भी मगदादिया के शिमाल में वाक़ इलाकों की दाइश के कब्जे से आज़ादी की खबर दी है। उधर अल-बद्र तंजीम ने भी सुबह सलाहुद्दीन में जुलैया से सामर्रा तक का इलाका दाइश के कब्जे से आज़ाद करा लिए जाने का ऐलान किया है। अल-बद्र तंजीम की फौजी शाख के कमांडर हादी अल-आमिरी ने बताया है कि इराक़ की फ़ौज और अवामी रज़ाकारों ने जुलैया और सामर्रा के दरमियान का इलाका दाइश के मुसल्लह अफराद से आज़ाद करा लिया है। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद दाइश मुखालिफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ने दाइश के कब्जे से इराक़ी इलाकों को आज़ाद कराने में अब तक कोई मदद नहीं की है। दूसरी जानिब इराक़ के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में फ़ौज और अवामी रज़ाकार फ़ोर्स की हमागिर हिमायत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2015 इराक़ में दाइश की मुकम्मल शिकस्त का साल होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने कहा कि 2014 इराक़ के अवाम और हुकूमत के लिए सख्तियों का साल था, लेकिन 2015 इंशाअल्लाह इराक़ियों की कामयाबी और दाइश की नाबूदी का साल होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो 2015 में बेघर होकर मुहाजरत करने वाले इराक़ी अपने घर वापस होंगे।
عراق کے السمریہ نیوز ٹی وی کے مطابق حیدر العبادی نے اسی طرح تکریت کے جنوب میں الزلیہ علاقے کا معائنہ کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کی مکمل شکست تک فوج اور عوامی رضاکار فورس کی ہماگیر حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے الزلیہ علاقے کے معائنے کے دوران قبائلی عمائدین اور اس علاقے کے سیکورٹی اہلکاروں سے بھی ملاقات کی اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج، سیکورٹی فورس اور عوامی رضاکار فورس کی حالیہ مسلسل کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی ممالک کو ترقی کا روڈ میپ طے کرنے کے لیے خود اعتمادی اور اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ طلبہ کے عالمی قرآنی مقابلوں کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ بحرین میں عملیت مخالف مظاہروں پر پولیس کے حملے، متعدد مظاہرین زخمی، درجنوں گرفتار۔ پاکستانی فوج قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار، فوج نے اپنا لیگل ایڈ ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی فوج نے اپنے قانونی ادارے کو اپ گریڈ کر کے ڈائریکٹر جنرل لا افیئر ڈائریکٹوریٹ کا عہدہ قائم کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں فوجی عدالتوں کے قیام پر تنازع جاری ہے تو دوسری جانب فوج نے پہلے ہی اپنا قانونی محکمہ مضبوط بناتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل لا افیئر ڈائریکٹوریٹ کے نام سے نیا عہدہ بنا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میجر جنرل محمد ارشاد کو ڈی جی لیگل ڈائریکٹوریٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے دوسرے ہفتے میں عسکری حکام نے فوج کے لیگل ڈائریکٹوریٹ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صلاحیت میں اضافے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر قانون سازی ضروری ہے، تاہم بعض ماہرین کا خیال ہے کہ نیا عہدہ قائم کرنے کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے حکومت اور فوج کی جانب سے سنجیدہ کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق انسداد دہشت گردی پلان کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل رضوان اختر نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی صدارت میں کور کمانڈروں کی بھی ایک کانفرنس میں ملکی داخلی اور خارجی سیکورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے اخباری ذرائع کے مطابق کور کمانڈروں کے 178واں اجلاس GHQ اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے علاوہ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پشاور میں طالبان کے سفاک دہشت گردوں کے ہاتھوں معصوم اور بے گناہ بچوں کے قتل عام کے بہیمانہ واقعے کے بعد انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں تیزی اور اس سلسلے میں ضروری حکمت عملی، تیز کنٹرول لائن پر جاری بدامنی کا جائزہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈروں کی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ ہندوستان نے فرانسیسی جنگی طیاروں کے بجائے روسی جنگی طیاروں کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے جمعرات کو اعلان کیا کہ فرانس کے ساتھ رافائل جنگی طیاروں کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے ہوئے مذاکرات کی ناکامی کے بعد روسی ساخت کے جنگی طیارے سخوئی 30 کے ایک کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان کی فضائیہ سن 2018 کے اواخر تک روس کے 272 سخوئی جنگی طیاروں کو اپنے بیڑے میں اضافہ کرے گی۔ روسی جنگی طیاروں کو ہندوستان ہی میں تیار کیا جائے گا۔ ایک تخمینے کے مطابق روسی جنگی طیارے سخوئی کی ساخت پر فرانسیسی جنگی طیارے رافائل کی بنسبت نصف لاگت آئے گی۔ اس سے قبل ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے فرانسیسی کمپنی داسالٹ کے ساتھ رافائل طیاروں کی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور ہندوستانی کمپنی HAL کے ذریعے اس کی تیاری کے سلسلے میں اتفاق نہ ہونے پر مبنی اطلاعات شائع کی تھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے افغانستان میں ایک شادی کی تقریب پر راکٹ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
نیو یارک سے خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ ہیلمند میں ایک شادی کی تقریب پر راکٹ حملہ قابل مذمت فعل ہے، جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بان کی مون نے اس حملے کی مکمل تحقیقات اور حملے میں شامل افراد پر مقدمہ چلائے جانے کے مطالبے کے علاوہ حملے کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جانب سے شائع ہوئی رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں افغانستان شدت پسند طالبان کے ہاتھوں کم از کم 3188 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2014 افغانستان میں سب سے مہلک سال تھا۔ افغانستان کے صدر نے ملک کی عارضی سالمیت اور ناموس کے تحفظ کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی احمد زئی نے جمعرات کو ملک کے امن و امان اور سیکورٹی کی ذمہ داریاں مکمل طور پر بیرونی افواج سے افغان افواج کو منتقل کیے جانے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج سے افغان افواج نے انتہائی سنگین اور اہم ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان افواج ملک کے دفاع میں اپنی پوری توانائی سے کام لیں گی۔ افغان صدر نے کہا کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلاء کے بعد عرضی سالمیت اور ناموس کا تحفظ ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر اشرف غنی احمد زئی نے کہا کہ افغان افواج میں ملک میں امن و امان کی برقراری کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ملک کے عوام، علماء کرام، سیاسی رہنماؤں اور قبائلی عمائدین سے افغان افواج کی حمایت و پشت پناہی کی اپیل کی۔ افغان صدر نے اسی کے ساتھ ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین پڑوسی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کابل حکومت بیرونی طاقتوں کے فیصلوں پر افغانستان کے مستقبل کو قربان نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی کسی بھی طاقت کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ افغانستان کو اپنی پراکسی وار کے لیے استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو انواع و اقسام کے مسائل و مشکلات کا سامنا ہے اور امید ہے کہ بین الاقوامی برادری ان مشکلات سے نمٹنے میں مدد کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کا جنگی مشن جمعرات 1 جنوری سے باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے اور ملک میں امن و امان کی ذمہ داری مکمل طور پر افغان افواج کو منتقل ہو گئی ہے۔ جمعرات سے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کا مشن افغان افواج کی ٹریننگ اور دہشت گردوں کے خلاف ان کی پشت پناہی کے مشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا سے دونوں ممالک کے درمیان 2 جانبہ مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت الحاق نے شمالی کوریا سے 2 جانبہ مذاکرات پھر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سیول نے ہر طرح کے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ جنوبی کوریا نے مذاکرات کی بحالی کا ایسے وقت میں مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے جمعرات کے روز نئے عیسوی سال کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر جنوبی کوریا کے حکام صدق دلی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے خواہاں ہوں تو پیونگ یانگ جنوبی کوریا کے حکام کے ساتھ منقطع ہونے والے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے سلسلے کو بحال کر سکتا ہے۔ دریں اثنا جنوبی کوریا کی وزارت الحاق نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کو روکنے کے شمالی کوریا کے مطالبے کے باوجود یہ فوجی مشقیں جاری رکھے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے جمعرات کے روز اپنی تقریر میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کو شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان بے اعتمادی کا سبب قرار دیا تھا۔ جنوبی کوریا نے پیر کے روز جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتیجے میں جدا ہو جانے والے خاندانوں کی ملاقات جیسے مسائل کے بارے میں مذاکرات ماہ جنوری میں پھر سے شروع کیے جانے کی تجویز پیش کی تھی۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان آخری مذاکرات گزشتہ سال فروری میں انجام پائے تھے، جن کے نتیجے میں شمالی کوریا نے جنگ کے نتیجے میں جدا ہونے والے خاندانوں کی باہمی ملاقاتوں کی اجازت دے دی تھی۔ امریکہ کے شہر فرگوسن میں مشتعل مظاہرین نے سینٹ لوئس کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ کے احتجاج کیا ہے۔
رپورٹوں کے مطابق شہر فرگوسن میں پولیس کے تشدد اور نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے کے دوران لوگوں نے شہر کی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کی ایک فہرست پڑھ کر سنائی اور مطالبہ کیا کہ شہر کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور پولیس کے اعلیٰ افسران یہ فہرست ان سے وصول کریں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے جو فہرست پیش کی ہے اس میں جیسن فیلنری نامی پولیس افسر کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ شہر فرگوسن کے اس سفید فام پولیس افسر نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کر دے۔ مظاہرین نے اسی کے ساتھ رینڈی ہائس نامی ایک اور پولیس افسر کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسی کے ساتھ پولیس کے تشدد اور نسلی امتیاز کے خلاف مظاہروں کے دوران گرفتار کیے جانے والوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں کا اسپرے استعمال کیا اور کم سے کم 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ اسلامی ممالک کو ترقی کا روڈ میپ تیار کرنے کے لیے خود اعتمادی اور اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ طلبہ کے عالمی قرآنی مقابلوں کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ بحرین میں آمریت مخالف مظاہرین پر پولیس کے حملے، متعدد مظاہرین زخمی، درجنوں گرفتار۔ پاکستانی فوج قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار، فوج نے اپنا لیگل ایڈ ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور آپ ملاحظہ فرمائیں تصویری رپورٹ۔ Корабль, бах. Последний.
دنیا کے سامنے پیش کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بعض نادان افراد عجیب و غریب نعرے بلند کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ وہ اسلامی اصولوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بحرین میں مسلسل 5ویں رات بھی شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران کئی مقامات پر پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے۔ بحرین کی اپوزیشن جماعتوں نے آج جمعے کے روز ملک گیر مظاہروں کی اپیل کی ہے، جبکہ حکومت بحرین نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ اسلامی ممالک کو ترقی کا روڈ میپ طے کرنے کے لیے خود اعتمادی اور اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ طلبہ کے عالمی قرآنی مقابلوں کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ بحرین میں آمریت مخالف مظاہرین پر پولیس کے حملے، متعدد مظاہرین زخمی، درجنوں گرفتار۔ پاکستانی فوج قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار، فوج نے اپنا لیگل ایڈ ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مجید نے انسان کو غور و فکر کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ الہی صحیفہ دنیا کے لیے برکت و رحمت کا باعث تھا اور رہے گا۔ صدر روحانی نے کہا کہ اگر مسلمان قرآن مجید کی بنیاد پر خود اعتمادی، یکجہتی اور اسلامی شناخت کی طرف پلٹیں تو اسلامی ممالک کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مسلم ممالک کو ترقی و پیش رفت کا راستہ طے کرنے کے لیے اسلامی تشخص کا احیا کرنا ہوگا۔ تہران میں منعقد ہونے والا بین الاقوامی قرآنی مقابلہ 4 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں 47 ممالک کے 70 طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کی ایکسپیڈینسی کونسل کے سربراہ نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی پر زور دیا ہے۔ جمعرات کو تہران یونیورسٹی میں اتحاد و رحمت کے پیغمبر کے عنوان سے منعقد ہوئے سیمینار میں ایران کی ایکسپیڈینسی کونسل کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے کہا کہ شدت پسندی دنیائے اسلام کے لیے ایک وائرس ہے اور یہ غیر اسلامی فعل ہے، اس لیے کہ تفرقہ اندازی اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ایران میں تشخیص مصلحت نظام کے سربراہ نے خطے میں شدت پسند مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج پورے عالم اسلام میں شدت پسند دین اور پیغمبر اسلام کے نام سے ایسے افعال انجام دے رہے ہیں کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک بڑی آفت ہے۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اسلامی حقائق اور پیغمبر اسلام کی صحیح سیرت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ سید میثم حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کی شام تہران میں منعقد ہونے والے مسلمان طلبہ کے درمیان بین الاقوامی قرآنی مقابلے کی افتتاحی تقریب میں قرآن مجید کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا سب سے مؤثر سبب قرار دیا۔ صدر روحانی نے کہا کہ پسماندگی اور ترقی میں پیچھے رہ جانے کا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن